اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ نے اس امت کو انبیاء علیہم السلام میں سے سید الانبیاء امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا ہے اور کتابوں میں سے تمام کتابوں کے سردار قرآن مجید سے نوازا ہے۔ لہذا امتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نبی کی زندگی سے مانوس رہے اور قرآن مجید کے حوالے سے بنیادی باتیں اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ کل کوئی نبی یا کتاب کے حوالے سے پوچھے ہم کچھ بتا تو سکیں۔ اس حوالے سے پہلی بات کہ قرآن یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہے۔ جب بھی اللہ جل شانہ نے پیغمبر کو بھیجا تو پیغمبر نے جب پیغمبری کا دعویٰ کیا تو قاعدہ یہ کہ دعوے پر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ جل شانہ نے پیغمبر کو پیغمبری پر دلیل کے طور پر معجزات عطا فرما دیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضاء کا معجزہ عطا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اکمہ اور ابرص اس طرح کے بیمار لوگوں کے علاج کے حوالے سے معجزہ عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس زمانے کے اندر ہوئی تو اس زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا چرچا تھا، تو اللہ جل شانہ نے فصیح اور بلیغ کلام قرآن مجید کی شکل میں عطا فرمایا اور تا قیامت آنے والے انسانوں کو چیلنج دیا ہے کوئی ایسا کلام لانے والا۔ بہرحال لفظ قرآن یا تو یہ قاف را اور نون سے ہے یا قاف را اور حمزہ سے۔ اگر قاف را اور نون سے ہو بمعنی متصل اور پیوست قرن، تو چونکہ قرآن کے تمام مضامین پیوست ہے اور متصل ہیں، جیسے ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ آگے سورۃ البقرہ ہے ولا نعبد البقرہ کما فعلت الیہود، ہم گائے کی عبادت نہیں کرتے جس طرح کہ یہود نے کی۔ ولا نعبد آل عمران کما فعلت النصارى، اور ہم آل عمران کی عبادت نہیں کرتے جس طرح کہ نصارہ نے کی۔ اور اگر قراءہ سے لیا جائے تو بمعنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اب قرآن پاک کے مضامین کون کون سے ہیں، اس حوالے سے امت کے کئی سارے افراد نے اس پر محنت کی ہے۔ بہرحال ایک مختصر خاکہ پیش کرتا ہوں تاکہ ہم اس کو ذہن نشین کر سکیں۔ قرآن کا خلاصہ 5 باتوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا مضمون قرآن کا وہ توحید ہے، یعنی اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ جل شانہ معبود برحق وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے۔ دوسرا مضمون وہ رسالت ہے، یعنی اس بات کا یقین رکھنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہے اور آپ خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہے، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا ہے، آپ کے بعد کسی کی نبوت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا مضمون قرآن کا وہ احکام ہے، اللہ جل شانہ نے کچھ اوامر بھیجے ہیں جیسے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کر لو، اور کچھ نواہی سے کہ ان امور سے بچو، یہ نہ کرو۔ ایسے ہی چوتھا مضمون قرآن کا وہ مخاصمات ہیں، بحث و مباحث ہے۔ قرآن پاک کے اندر تقریباً 4 قسم کے باطل فرق کا تذکرہ ہے، یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین۔ ان کے ساتھ جو بحث و مباحثے ہوئے ان کا تذکرہ ہے، اور اللہ جل شانہ نے عمومی طور پر ان کے باطل عقائد کا ذکر کیا ہے اور ان پر رد فرمایا ہے۔ 5واں مضمون قرآن کا وہ ہے تذکیراتی ثلاثہ، 3 قسم کی یاد دہانیاں۔ پہلی یاد دہانی ہے تذکیر
بِآلَاءِ اللہ، اللہ نے قرآن پاک کے اندر اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کی ہے کہ انسان نعمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں۔ اور دوسری قسم کی یاد دہانی تذکیر بھی ایام اللہ، سابقہ قوموں کے احوال اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ کیسے اللہ نے فرمانبرداروں کو کامیاب کیا اور نافرمانوں کو ناکام کیا، تاکہ یہ امت سے عبرت حاصل کر لیں۔ اور تیسری قسم کی یاد دہانی ہے تذکیر بالبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین رکھنا۔ یہ یاد دہانی ہے کہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے اور دنیا میں کیے گئے اعمال کا تم سے حساب لیا جائے گا، پھر اچھے اعمال کا بدلہ جنت اور برے اعمال کا بدلہ جہنم ہے۔ تو گویا کہ ہمارے پاس قرآن کے مضامین 5 ہو گئے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 احکام، نمبر 4 مخاصمات، اور نمبر 5 یہ تذکیرات ثلاثہ یعنی 3 قسم کی یاد دہانیاں۔ ان میں سے ایک یاد دہانی ہے اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا، اور دوسری قسم کی یاد دہانی ہے سابقہ قوموں کے حالات کا، اور تیسری قسم کی یاد دہانی ہے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا۔ ہم یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں اور معاشرے کے اندر ان باتوں کو رواج دیں، تاکہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کر سکیں۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ کچھ نمونے کے طور پر پیش کیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔